بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک رئیس آدمی کے پاس نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کی برکت سے ان کے اندر بہت پاکیزہ اور اونچے اخلاق اور عادات موجود تھے، جن کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اونچے اخلاق کا ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ اس رئیس نے ان کو اپنا مقرب اور محبوب بنا لیا اور دلی طور پر ان سے محبت کرنے لگا۔ پھر اس رئیس کا معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا، اور جب حضرت لقمان علیہ السلام پیٹ بھر کر کھا لیتے تو بچا ہوا کھانا یہ رئیس کھاتا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس رئیس کی محبت اور عادت کی رعایت سے کھانا کھا لینے کے بعد باقی بچا ہوا اس کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوزے آئے۔ اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام پاس موجود نہیں تھے۔ رئیس نے ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو اس رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزے کی کاشیں بنائیں اور ایک ایک کاش ان کو محبت سے کھلاتا جاتا تھا، اور دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام خوشی خوشی ہر کاش کو کھا لیتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے، یہاں تک کہ 70 کاشیں کھا لیں اور ایک کاش باقی رہ گئی۔ تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں کہ یہ خربوزہ کتنا شیریں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے کاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے زبان کی نوک سے حلق تک آبلے پڑ گئے اور 1 گھنٹہ تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو اس نے حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے میرے پیارے، آپ نے کس طرح اس خربوزے کو حلق سے اتار لیا اور اس عذاب کو کس طرح لطف سمجھا۔ جب ایک کاش کھانے پر مجھ پر یہ بلا آئی تو 70 کاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے آقا، آپ کے مبارک ہاتھ سے سینکڑوں نعمتیں کھائی ہیں، جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر جھک رہی ہے۔ بس مجھے اس بات پر شرم آئی کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں، اس ہاتھ سے آج اگر ایک کڑوی چیز عطا ہو رہی ہے تو میں اس کا شکوہ کیوں کروں۔ اے میرے آقا، مٹھاس عطا کرنے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزے کی کرواہٹ کو مٹھاس سے تبدیل کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ مشکل اور مصیبت کے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت بے شمار نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔